السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یاد رہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور پیش گوئی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اب غور کرو، ہم گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں تو کیا نمازوں کے عادی ہو رہے؟ نماز کے عادی نہیں ہو رہے، اس لیے گناہ میں اگر نماز کی طرف آتے رہیں گے تو آپ گناہ سے بچتے جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اس کے وقت مقررہ پر قائم ہے، تو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ ایک بات ہو گئی، نماز کو ٹرا کے نہیں پڑھنا ہے، اور اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ یہاں پر اور ایک بات سنو کہ اب جہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جو واقعات آپ کی ملتی، اس میں آپ نے نماز کے سلسلے میں فرمایا جو بے نمازی ہوتا ہے اسے مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ کیا نماز کی وعید نہیں معلوم ہوتی ہے؟ حدیث سے معلوم ہوئی، بزرگوں سے معلوم ہوئی، صحابہ کے واقعات سے معلوم ہو رہی ہے، پھر اولیاء کے سردار نے، سردار الاولیاء نے بھی فرما دیا، اور خود آپ کا عمل دیکھیے کہ نماز کس انداز میں پڑھ رہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور وقت کی کیفیت میں ہیں، رات گزر جاتی ہے، نفلوں کی ایسی عبادت ہے۔ آج ہم کو فرض نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور ہماری مصروفیات ایسی بڑی ہوئی ہے، کہتے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ ارے سوچو، غور کرو، رزق دینے والے کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں اور رزق کی تلاش میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عظمت و شان و فضیلت ایسی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں قیام میں ٹھہرا ہوں، شیطان مجھے وسوسے دے رہا ہے، اے عبد القادر سو جا، تجھے اونگ آ رہی ہے، تو میں اپنے ایک پیر کو ٹہرایا دیا، ایک پیر اٹھا دیا، اور اسی طرح پورے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ معزز ناظرین اکرام، کس درجے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کس طرح شیطان اس میں ڈال رہا، وسوسے ڈال رہا ہے، اور آپ کس انداز سے ان وسوسوں سے جھیلتے ہوئے پر بھی نکل کر اور اس کے کام کو، یعنی شیطان کے کام کو شکست دے رہے ہیں، شیطان کے بھٹکانے کو شکست دے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو آپ اللہ کے ولیوں کے سردار جو ہے، اللہ نے آپ کو سردار الاولیاء بنایا، آپ کی شان و عظمت کا ایسا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں یہ بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ نمازوں کی کس طرح جو ہے آپ پابندی کرتے اور عمل کا جو ہے ذکر فرماتے، اور اس طرح کے نماز کی تاکید فرماتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، آپ کا ذکر کرنے والے ہیں، آپ کے واقعات و سیرت کو پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے تو ہیں، لیکن عبادت سے دور یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں ہمارا دعویٰ ہے یا باطل ہو گیا۔ حقیقت میں ہمارا دعویٰ اگر باطل نہ ہو تو ہمیں عمل کی طرف بھی آنا ہوگا، اپنی مسجدوں کے صفوں کو پر کرنا ہوگا، عبادت کی طرف بھی آنا ہوگا انشاءاللہ، اور مزید آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان سے مالا مال فرمائے، آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔